الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، علم نحو کا آج دوسرا دن ہے، دوسرا سبق انشاءاللہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم نے اسم کی بنیادی طور پر جو تقسیم کی گئی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسم کی ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی 4 قسمیں بنا سکتے ہیں۔ ایک اسم کی تقسیم ہے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، دوسری ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، تیسری ہے افراد کے اعتبار سے، اور چوتھی ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکیرہ۔ اچھا، بعض اسم کو اسم پڑھتے ہیں تو اصل تلفظ ہے اسم۔ معرفہ کی تعریف یہ ہے کہ جس اسم سے معین یعنی خاص چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، معرفہ، جیسے زید۔ اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکیرہ کہتے ہیں، جیسے حجر، کوئی ایک پتھر۔ پھر معرفہ کی 7 قسمیں ہیں اور نکیرہ کی 2 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں کون کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرف بالاضافہ، معرف بالندا، یہ ہیں 7 قسمیں۔ اسم ضمیر، ایک ہے اسم ضمیر، یہ 7 قسمیں ہیں۔ اسم ضمیر سے مراد وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا، انتا اور ہوا۔ انا متکلم پر دلالت کرتا ہے، یعنی میں، متکلم کلام کرنے والا۔ انتا تو، مخاطب آپ جس سے خطاب کرتے ہیں، اور ہوا وہ غائب پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں۔ اسم ضمیر کا دوسرا نام ہے مضمر۔ بعض پریشان ہوتے ہیں عربی کی کتابوں میں جب مضمر لکھا جاتا ہے، تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے۔ اچھا، اسی طرح اسم ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اسم ظاہر یا مظہر کہتے ہیں۔ معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم علم۔ اسم علم سے مراد وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے بکرن خاص شخص کا نام ہے، مکتو خاص جگہ کا نام ہے، النحو خاص علم کا نام ہے۔ تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ سے مراد وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا، یہ مذکر کے لیے آپ اشارہ کرتے ہیں تو ہاذا یہ، اور ہاذہ یہ مؤنث کے لیے اشارہ کرتے ہیں قریب کے لیے، اور دور کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ذالکا مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے تلکا وغیرہ۔ چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ اس سے مراد وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے، جیسے الذی اور اللتی۔ اسم موصول میں آپ یاد رکھیے گا اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے، وہ جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا، اور اس میں ایک ضمیر ہوگی جو اسم موصول کے مطابق ہوگی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ 5ویں قسم ہے معرف باللام، یعنی وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتابو، اصل میں تھا کتابو اور اس سے پہلے الف لام جو لگایا تو یہ بن گیا معرف باللام، خاص کتاب۔ اور 6ٹھی قسم ہے معرف بالاضافہ، یعنی وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے قلم زیدین۔ اب قلم یہ نکرہ ہے اور زید یہ ہے معرفہ، ایک خاص شخص کا نام ہے، تو نکرہ کی معرفہ کی طرف جب اضافت ہوئی تو اسے کہتے ہیں معرف بالاضافہ، یعنی اضافت کی وجہ سے اسے معرفہ بنا دیا گیا۔ اور 7ویں قسم ہے معرف بالندا۔ اس سے مراد وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا رجل۔ حرف ندا جو ہیں 5 ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف ندا اگر آ جائے تو اسے کہیں گے معرف بالندا، یعنی حرف ندا داخل ہونے کی وجہ سے اب یہ معرفہ ہو گیا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ معرفہ کے علاوہ باقی جو اسما ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نکرہ ہوتے ہیں، جتنے بھی اسم ہیں وہ نکرہ ہوں گے، جیسے عبد، مؤمن، طفل، رجل وغیرہ۔ اچھا، نکرہ کے بارے میں نے جیسے بیان کیا تھا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، نکرہ مخصوصہ اور نکرہ غیر مخصوصہ۔ نکرہ مخصوصہ سے مراد وہ اسم نکرہ جو صفت لگا کر یا کسی دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف کر کے خاص کیا جائے،
جیسے قصر رفیع بلند محل. اب قصر یہ بھی نکرہ ہے اور رفیع یہ بھی نکرہ ہے, تو قصر کی صفت رفیع اس میں نکرہ سے لگائی گئی تو یہ بن گیا قصر اب نکرہ مخصوصہ. اچھا, ریش قلم, قلم کا نب. اب ریش یہ نکرہ ہے اور قلم یہ بھی نکرہ ہے, تو ریش کی اضافت کی گئی نکرہ کی طرف تو یہ بن گیا نکرہ مخصوصہ, اس میں کچھ خصوصیت آ گئی. دوسری قسم ہے نکرہ غیر مخصوصہ. اس سے مراد وہ اسم نکرہ ہے جو اضافت اور صفت سے خاص نہ کیا جائے, نارمل جو نکرہ ہوتا ہے, جیسے زہرتن پھول یا کلی, اور بحر سمندر, اور اس طرح اور بھی بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں.